حویلی کی دیواریں پرانی تھیں مگر ان میں گونجتی آوازیں آج بھی تازہ لگتی تھیں۔ شاہپور گاؤں کے ہر شخص کے دل میں اس حویلی کا ایک الگ ہی رعب تھا۔ جلال خان زادہ کا نام سنتے ہی لوگوں کی گردنیں جھک جاتی اور آوازیں دب سی جاتی۔ وہ اپنی عمر کے آخری دور میں تھے مگر ان کے حکم چلانے والی آنکھیں اب بھی جوان لگتی تھیں۔ بہادر، غیرت مند مگر روایتی، یہی شناخت تھی جلال خان زادہ کی۔ وہ اپنے خاندان کی عزت کو ہر رشتے پر احساس سے اوپر رکھتے تھے اور اسی اصول کے تحت ان کے بیٹے اعجاز اور ایاز خان زادہ نے بھی خاندان کے اندر ہی شادیاں کی۔ حویلی کے اصول تھے اور ان اصولوں سے ہٹنا گویا آگ سے کھیلنے کے مترادف تھا۔ اعجاز خان زادہ جلال کا بڑا بیٹا، سنجیدہ اور وفادار، اس کی بیوی اور بیٹا ارسم خان زادہ حویلی کے اصل وارث سمجھے جاتے تھے، جبکہ ایاز چھوٹا بیٹا نسبتاً نرم دل اور کچھ الگ مزاج کا مالک تھا۔ کچھ سال پہلے ایک معمولی سی خبر آئی تھی کہ ایاز شہر کے کسی بزنس پروجیکٹ میں مصروف ہے، لیکن اس خبر کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا تھا۔ وہ راز تو صرف ایک انسان جانتا تھا، ایاز خود۔ کمرے میں دھوپ آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ ایاز خان زادہ کی آنکھوں میں اداسی تھی اور ہاتھ میں ایک ننھی بچی کی تصویر تھی جس کے پیچھے لکھا تھا سویرا۔ اب کیا ہوگا؟ ایاز نے خود سے سرگوشی کی، اب تو وقت ختم ہو رہا ہے۔ وہ بچی جو کبھی ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کی خاموش فضا میں ماں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، آج حویلی کے صدر دروازے پر کھڑی تھی۔ ایک ملازمہ نے آ کر آہستہ آواز میں کہا، صاحبزادی اندر آ جائیں، صاحب آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ سویرا جو اب 10 سال کی ہو چکی تھی، دھڑکتے دل کے ساتھ اندر قدم رکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں تجسس اور ڈر دونوں تھے۔ بڑے دروازے کے پار وہ دنیا تھی جس کا صرف نام سنا تھا، جہاں اس کی جگہ کسی نے نہ سوچی تھی۔ یہ کون ہے؟ ایک عورت کی آواز گونجی، ایاز کی بیٹی۔ ملازم نے نظریں جھکا کر جواب دیا، کیا مطلب؟ کون سی بیٹی؟ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر جلال خان زادہ کا ٹھہرا ہوا مگر سخت لہجہ گونجا، جب بیوی نہیں رہی تو بچی کو یوں سڑک پر تو نہیں چھوڑ سکتے، خون ہے ہمارا، رہے گی یہاں۔ خاموشی پھر سے چھا گئی مگر آنکھوں میں سوالات ابھر آئے۔ پہلے کچھ دن سب ٹھیک سے رہے، ایاز اپنی بیٹی کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا۔ سویرا بھی آہستہ آہستہ ماحول سے مانوس ہو رہی تھی مگر وہ سکون کا دور زیادہ دیر نہیں چلا۔ ایاز خان زادہ کی موت اچانک دل کی دھڑکن رکنے سے ہوئی اور اس روز حویلی کے ستون بھی جیسے تھر تھرا اٹھے۔ مگر سب سے زیادہ لرزتی آنکھیں تھی سویرا کی، جو چپ چاپ کمرے کے کونے میں بیٹھی رہی۔ اب حویلی میں سویرا کی حیثیت کچھ اور تھی۔ تمہارے ابا نہیں رہے، اب یہاں کے اصول یاد رکھنا سیکھو۔ یہ الفاظ حجاب کی ماں کے تھے جو اب کھل کر اپنے رنگ دکھا رہی تھی۔ حجاب، سویرا کی سوتیلی بہن، صرف 1.5 سال چھوٹی مگر حویلی میں راج کرتی تھی۔ مہنگے لباس، زیورات اور نوکر اس کی خدمت میں موجود رہتے تھے۔ ایک دن سویرا صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب حجاب نے اسے حقارت سے دیکھا اور کہا، کیا تمہیں صفائی کرنے کے لیے بھی سکھانا پڑے گا؟ یہ حویلی ہے، تمہارا کرائے کا فلیٹ نہیں۔ سویرا خاموش رہی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا مقام، اس کی حقیقت، سب کچھ بدل چکا ہے۔ رات کو جب سب دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، سویرا پیچھے ایک کونے میں زمین پر بیٹھی چپ چاپ اپنی پلیٹ میں کھا رہی تھی۔ یہ بچی مہمان ہے یا ملازمہ؟ کسی نے آہستہ سے طنز کیا۔ مہمان، حجاب کی ماں ہنسی۔ مہمانوں کے لیے تو ہم مہمان خانے ہوتے ہیں، یہ تو بس خیر خون ہے خانزادہ کا۔ پر شاید رنگ ذرا مدھم پڑ گیا۔ جلال خانزادہ نے کچھ نہیں کہا، صرف اپنی جگہ سے اٹھ کر خاموشی سے کمرے میں چلے گئے۔ حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو صرف بڑے گھروں میں پلنے والے تنہا رشتہ داروں کو سمجھ آتی ہے۔ سویرا اب اس ماحول کی عادی ہو چکی تھی۔ صبح صحن دھونا، پھر کچن میں جا کر روٹی پکانا اور دوپہر کو باغیچے کے پودوں کو پانی دینا، یہ روز کا معمول تھا اور معمول میں جذبات کی کوئی جگہ نہ تھی۔ ارسم خانزادہ اکثر صبح جلدی اٹھتا، ہینڈسم، لمبا، چوڑی پیشانی، مگر چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، نوکروں سے کام کی حد تک بات کرتا اور خاندان والوں سے صرف ضرورت کی گفتگو۔ سویرا کئی بار کوشش کرتی کہ اس کے چہرے سے کچھ پڑھ سکے مگر ارسم کی آنکھوں میں صرف بے نیازی تھی۔ ایک روز جب سویرا باغیچے میں پودے لگا رہی تھی، ارسم باہر نکلا۔ وہ ہلکے رنگ کی قمیض میں تھا اور موبائل کان سے لگا کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، جو فیصلہ کرنا خود کروں گا، وہ غصے میں بول رہا تھا۔ سویرا نے نظریں جھکا لی مگر اس کی آواز، لہجہ اور بات کرنے کا انداز دل پر نقش چھوڑ گیا۔ ارسم نے ایک نظر اس پر ڈالی مگر بنا کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔
دن گزرتے گئے اور ارسم خانزادہ کی موجودگی حویلی میں سب سے الگ محسوس ہوتی تھی۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں بند رہتا یا پھر کھیتوں میں جاتا۔ شام کو واپسی پر اس کی جیب میں سگریٹ کا خالی پیکٹ ہوتا اور آنکھوں میں تھکن۔ ایک بار سویرا شام کو لائبریری کی صفائی کر رہی تھی جب دروازہ کھلا اور ارسم اندر آیا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اس نے پوچھا۔ صفائی کر رہی ہوں، داجی نے کہا تو کتابوں پر دھول جم گئی ہے۔ سویرا نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا کام کچن ہے، کتابوں کا کیا پتا تمہیں؟ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا، میز پر رکھی فائل اٹھائی اور دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا۔ سویرا ساکت کھڑی رہی، دل میں ایک ہلکی سی چوٹ محسوس ہوئی، مگر وہ جانتی تھی یہی اس کا نصیب۔ اسے ارسم سے کچھ نہیں چاہیے تھا، مگر دل تو اپنا کام آتا ہے۔ کبھی کبھار ارسم کی نظریں اس پر پڑتی تو وہ لمحہ لمحہ یاد رہتا، جیسے ایک بار وہ بارش میں صحن صاف کر رہی تھی۔ جب ارسم نے اوپر کی بیلکنی سے اسے دیکھا، چند سیکنڈ کے لیے وہ رکا مگر فوراً پلٹ گیا۔ مگر وہ ایک لمحہ سویرا کے دل کے لیے پوری ایک شام بن گیا۔ حویلی کے اندرونی کاموں کے دوران کئی بار وہ ارسم کے سامنے آتی، مگر ارسم اسے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتا۔ ایک دوپہر جب سب اپنے کمروں میں تھے، سویرا کچن میں اکیلی برتن دھو رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، کیا پانی گرم ہے؟ سویرا چونکی، مڑ کر دیکھا تو ارسم دروازے پر کھڑا تھا۔ جی جی گرم ہے، وہ ہکلا گئی۔ اچھا، ارسم نے کہا اور چلا گیا۔ اتنی چھوٹی سی بات، اتنی چھوٹی سی توجہ سویرا کے لیے ایک یادگار لمحہ بن گئی۔ مگر پھر اگلے دن سب بدل گیا۔ داجی کی سالگرہ پر حویلی میں دعوت تھی۔ سویرا سارا دن تیاریوں میں لگی رہی، کپڑوں سے زیادہ چہرہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ دعوت کے دوران جب ارسم دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، سویرا پانی لے کر آئی۔ یہ کیا لے آئی ہو؟ برف کہاں ہے؟ ارسم نے سرد لہجے میں کہا۔ برف ختم ہو گئی ہے، میں کچن سے لے کر آتی ہوں۔ نہیں، رہنے دو، کسی اور کو کہہ دیتا ہوں، تمہیں سمجھانا بیکار ہے۔ مہمانوں کے بیچ سب کے سامنے یہ کہنا جیسے کسی نے زور سے دھکا دیا ہو۔ سوے کا چہرہ جھک گیا، وہ واپس پلٹ گئی۔ ایک روز حویلی کے باہر کسانوں کا جھگڑا ہو گیا۔ شور سن کر سب افراد باہر آ گئے۔ ارسم بھی آیا اور معاملہ سختی سے سنبھال لیا۔ یہ زمین ہمارے باپ دادا کی ہے، اگر کسی نے ہاتھ بڑھایا تو میں خود جواب دوں گا۔ ارسم کی آواز اونچی ہوئی۔ سویرا ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اسے اپنے دل کا کوئی کونا سمجھ آ رہا ہے۔ شاید وہ اس شخص کی شخصیت سے متاثر تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ جسے سب اکھڑ کہتے تھے وہ اس کے دل کی دھڑکن بن رہا تھا۔ مگر دل کی دھڑکنیں اکیلے کب کچھ کر پاتی ہیں؟ حویلی کے آنگن میں صبح کی دھوپ کسی نئے دن کا پیغام لے کر اتری تھی۔ ہر روز کی طرح سویرا معمول کے کاموں میں مصروف تھی۔ ذہن میں پانی کا چھڑکاؤ، برتنوں کی آوازیں، باورچی خانے سے آتی مسالوں کی خوشبو اور ملازموں کی بھاگ دوڑ، سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر آج ایک تبدیلی ہونے والی تھی جس کا علم ابھی کسی کو نہ تھا۔ دوپہر کے قریب بڑے دروازے کے باہر جیپ رکی۔ ڈرائیور نے آ کر اطلاع دی، بی بی جی آپ کے مہمان آئے ہیں۔ کون؟ سویرا نے حیرت سے پوچھا۔ شاید آپ کے ماموں اور کوئی نوجوان لڑکا ہے۔ سویرا نے ہاتھ جھاڑے، چادر درست کی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ صحن میں پہنچتے ہی ماموں کو دیکھا۔ وہ معمول کے مطابق گرم جوشی سے ملے۔ ساتھ کھڑا ایک جوان لڑکا تھا، اونچا قد، صاف رنگت اور چہرے پر نرم سی مسکراہٹ۔ یہ احمر تھا، سویرا کا خالہ زاد بھائی، جسے وہ برسوں بعد دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم ماموں، سویرا نے جھک کر سلام کیا۔ جیتی رہو بیٹا، بہت بدل گئی ہو، پہچانا ہی نہیں؟ احمر نے بھی مسکرا کر سلام کیا۔ میں احمر ہوں، شاید پہچانا نہیں۔ نہیں پہچانا ہے، آپ تو بہت بڑے ہو گئے ہیں، سویرا نے جواب دیا۔ انہیں گیسٹ روم میں لے جایا گیا جہاں ٹھنڈی بوتلیں، فروٹ اور نمکو رکھے گئے۔ داجی کی اجازت سے احمر اور ماموں کا قیام حویلی میں 2 دن کے لیے طے پایا۔ نایاب اس وقت حویلی میں موجود نہ تھی، کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ شام کے وقت جب نایاب واپس آئی تو کچن سے گزرتے ہوئے اس کی نظریں لاؤنج میں بیٹھے مہمانوں پر پڑی۔ ایک لمحے کو قدم رک گئے۔ وہ جو صدا نخرے سے چلتی تھی اچانک سنبھل کر چلنے لگی۔ یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے ملازمہ سے آہستہ آواز میں پوچھا۔ سویرا بی بی کا کزن ہے، نام احمر ہے۔ نایاب نے دوبارہ لاؤنج کی طرف دیکھا۔ احمر چائے کا کپ تھامے ہنستے ہوئے ماموں سے باتیں کر رہا تھا۔ نایاب کی آنکھوں میں ایک انجانی چمک آئی، جیسے اچانک کوئی دلچسپ کہانی سامنے آ گئی ہو۔ رات کو کھانے کے وقت سب دسترخوان پر موجود تھے۔ احمر کو داجی کے قریب جگہ دی گئی جبکہ نایاب بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ دوران کھانا اس نے کئی بار احمر کی طرف نظر ڈالی مگر بغیر کچھ کہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ نایاب نے بات کا آغاز کیا۔ MBA کیا ہے، اب ایک سٹارٹ اپ پر کام کر رہا ہوں، احمر نے خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ او اچھا، بہت دلچسپ، نایاب نے مصنوعی دلچسپی سے کہا۔ سویرا سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے نایاب کے انداز کچھ مختلف لگے مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ اگلی صبح نایاب نے موقع دیکھ کر سویرا کو کمرے میں بلایا۔
تمہارا کزن احمد کیسا ہے وہ؟ سویرا حیرت زدہ ہوئی۔ کیسا مطلب؟ اچھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، نرم طبیعت ہے۔ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور فیس بک پر ہے؟ نایاب نے ایک ساتھ کئی سوالات کر ڈالے۔ شاید ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ سویرا نے احتیاط سے پوچھا۔ نایاب نے کاندھے اچکائے۔ بس ویسے ہی، دلچسپ انسان لگا۔ اس دن کے بعد نایاب نے فیس بک پر احمد کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ پروفائل ملنے میں دیر نہ لگی، جلدی اس نے فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی۔ رات کو احمد اپنے موبائل میں مصروف تھا جب ایک نوٹیفیکیشن آیا، فرینڈ ریکویسٹ فرام نایاب خانزادہ۔ وہ حیران ہوا، پھر تصویر دیکھی، نایاب کی پروفائل پکچر۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر اس نے ریکویسٹ قبول کر لی۔ اگلے دن سویرا لاؤنج میں صفائی کر رہی تھی جب نایاب اس کے قریب آئی اور آہستہ سے کہا، تمہارا کزن کافی رسپانسو ہے۔ سویرا چونکی۔ کیا مطلب؟ نایاب ہنسی۔ میرا مطلب ہے کہ بات کا جواب اچھے انداز میں دیتا ہے، ایک دم بور نہیں ہے۔ پھر ایک لمحے کو رک کر بولی، لگتا نہیں کہ تمہارے خاندان سے کافی فرینک ہے۔ سویرا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ نایاب اب احمد میں دلچسپی لے چکی ہے، اور یہ صرف وقتی مشغولیت نہیں۔ نایاب ہمیشہ وہی حاصل کرنا چاہتی ہے جو اس کے دل کو بھا جائے، اور اب شاید احمد وہی دلچسپی تھا۔ اس رات احمد چھت پر ٹہل رہا تھا جب نایاب وہاں آ گئی۔ کافی ہوا بند ہے نا؟ نایاب نے بات چھیڑی۔ جی، ویسے حویلی کی چھت بہت کھلی ہے، یہاں سے گاؤں کا منظر اچھا لگتا ہے۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو یہ سب پسند ہے؟ گاؤں، حویلی، یہ دیسی ماحول؟ احمد مسکرایا۔ پہلے نہیں تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ سکون یہاں ہے۔ نایاب نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اور لوگ؟ وہ کیسے لگے یہاں کے؟ لوگ اچھے ہیں، سیدھے سادے، دل کے صاف۔ پھر تھوڑا توقف کر کے پوچھا، آپ کو کیسا لگتا ہے یہاں؟ نایاب نے نظریں ہٹا کر کہا، بس کچھ چیزیں پسند ہیں، کچھ نہیں، لیکن اب ایک بات پسند آنے لگی۔ احمد نے چونک کر دیکھا، مگر نایاب بات ادھوری چھوڑ کر نیچے چلی گئی۔ اگلی صبح سویرا احمد کو حویلی کے پرانا کونے دکھا رہی تھی، وہی کمرہ جہاں جلال خانزادہ کے ہتھیار رکھے جاتے تھے، وہ صحن جہاں پرانی رت جگہوں کی محفلیں سجی تھیں۔ یہ حویلی بہت خاموش ہے، لیکن اس کی دیواریں بہت کچھ سن چکی ہیں۔ سویرا نے آہستہ سے کہا، تمہارا لہجہ کچھ الگ ہے، لگتا ہے تم یہاں کی ہو، مگر دل کہیں اور ہے۔ احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سویرا نے مسکرا کر بات ٹال دی، بس وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ تبھی نایاب وہاں آ گئی۔ اوہ، آپ دونوں یہاں؟ میں ڈھونڈ رہی تھی۔ احمد میرے ساتھ آئے نا، کچھ دکھانا ہے۔ احمد نے سویرا کی طرف دیکھا، پھر نایاب کے ساتھ چلا گیا۔ اس روز کے بعد نایاب اور احمد زیادہ وقت اکٹھے گزارنے لگے، کہیں آمنے سامنے بیٹھے باتیں کرتے، کبھی حویلی کے باغ میں چہل قدمی کرتے۔ احمد کا رویہ اب بھی مہذب تھا، مگر نایاب کا رویہ ہر دن واضح ہوتے جا رہا تھا۔ ایک دن جب احمد اور ماموں کی واپسی کا وقت قریب آیا، نایاب نے سویرا سے کہا، کاش وہ دن اور رہتے کچھ، یا کیا وہ تمہیں پسند آ گئے ہیں؟ سویرا نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ نایاب نے پلکیں جھکاتے ہوئے کہا، شاید، لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی، بس دل کہتا ہے کچھ خاص ہے۔ احمد اور ماموں کی واپسی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے، مگر نایاب کا دل وہیں کہیں اٹکا تھا۔ وہ اکثر چھت پر دیر تک موبائل تھامے بیٹھی رہتی، کبھی مسکرا دیتی، کبھی چپ چاپ ٹائپ کرتی، اور کبھی ایک میسج کو بار بار پڑھتی۔ سویرا یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر اس نے خود کو دور ہی رکھا۔ اسے اندازہ تھا کہ نایاب اب اس سے محبت کے سفر پر قدم رکھ چکی ہے، جہاں راستے چپکے چپکے بنتے ہیں اور طوفان بہت ہی خاموشی سے سر اٹھاتے ہیں۔ نایاب نے احمد سے بات چیت جاری رکھی، پہلے فیس بک، پھر واٹس ایپ اور پھر کالز۔ باتوں سے دن چھوٹے لگنے لگے اور راتیں بڑی۔ مجھے تم سے بات کیے بغیر نیند نہیں آتی، نایاب نے ایک رات احمد سے کہا۔ احمد تھوڑا جھجکا، ایسا مت کہو، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم یوں بے خوف ہو کر سب کر رہی ہو۔ نایاب نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میں وہ کرتی ہوں جو دل کہتا ہے، اور دل کہتا ہے کہ تم سے بات کیے بغیر سب کچھ ادھورا ہے۔ دونوں کا رابطہ تب صرف لفظوں تک محدود نہ رہا۔ ایک روز نایاب نے احمد کو شہر کے ایک کیفے میں ملنے کا کہا۔ احمد نے پہلے انکار کیا، مگر نایاب کے اصرار پر مان گیا۔ ہفتے کی شام تھی، نایاب نے کہا وہ اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہے۔ تاجی اور گھر والوں کو یہی بتایا۔ وہ سفید شلوار قمیص میں ہلکے میک اپ کے ساتھ کیفے کے کونے کی ٹیبل پر احمد کا انتظار کر رہی تھی۔ احمد آیا، کالر کھلا ہوا، جینز اور خاکی شرٹ میں۔ وہ ٹیبل پر بیٹھا تو دونوں چند لمحے خاموش رہے۔ تمہیں یہ سب ٹھیک لگتا ہے؟ احمد نے نرمی سے پوچھا۔ نایاب نے نظریں ملائیں۔ ٹھیک لگے نہ لگے، دل سکون میں ہے، کیا یہی کافی نہیں؟ احمد نے کچھ جواب نہ دیا، مگر مسکراہٹ سے رضامندی ظاہر ہو گئی۔ ان کے چہرے پر وہ چمک تھی جو خفیہ ملاقاتوں میں آتی ہے۔ آس پاس بیٹھے لوگوں کے لیے وہ ایک عام جوڑا تھے، مگر قسمت کے کھیل ابھی باقی تھے۔ کیفے کے بالکل مخالف سائڈ پر شیشے کے پار
ایک کالی گاڑی آ کر رکی۔ ارسم خانزادہ دوست کے ساتھ کسی بزنس میٹنگ کے لیے آیا تھا۔ اسے ایسے مقامات پر آنا پسند نہیں تھا، مگر ضروری ملاقات تھی۔ جب وہ کیفے میں داخل ہوا تو احمد کی پشت اس کی نظروں میں آئی اور نایاب کی پروفائل، بالوں کا سٹائل، لباس، انداز، سب کچھ پہچان لیا۔ وہ ایک لمحے کو رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ تیزی سے مڑا، دوست کو کہہ کر باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ شام کو حویلی میں سب معمول کے مطابق تھا۔ نایاب پرسکون نظر آ رہی تھی۔ سویرا صحن میں چائے رکھ رہی تھی اور جب ارسم وہاں سے گزرا، نایاب کہاں ہے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ سویرا نے چونک کر کہا، کمرے میں ہوں گی؟ کیوں؟ بس ایسے ہی پوچھ لیا، ارسم نے سخت لہجے میں کہا اور چلا گیا۔ اگلے دن داجی نے ناشتے پر ارسم سے کہا، بیٹا اب تمہاری شادی کا سوچنا چاہیے، تمہاری عمر ہو گئی ہے اور جائیداد کی ذمہ داری بھی سنبھالنی ہے۔ ارسم نے چائے کا کپ رکھا اور بغیر کسی تاثر کے بولا، ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں، میں مان لوں گا۔ داجی نے حیرت سے کہا، کسی لڑکی کا نام ذہن میں ہے؟ ارسم نے سر اٹھایا، نایاب۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نایاب؟ داجی نے دھیرے سے دہرایا، جی۔ ارسم نے ایک پل کو نظر میں لا کر کہا۔ کوئی مسکراہٹ، کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ ارسم کے فیصلے نے داجی کو مطمئن کر دیا۔ انہیں خوشی ہوئی کہ فیصلہ گھر کے اندر کا ہے، خاندان میں رشتہ رہے گا اور عزت بھی سلامت۔ حویلی کے در و دیوار آج غیر معمولی خاموش تھے، فضا میں ایک انجانی کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ نایاب معمول کے برعکس کسی کمرے میں نہیں آ رہی تھی۔ داجی اور باقی بزرگ افراد مہمان خانے میں بیٹھے تھے اور اندرونی کمروں میں اشاروں کنایوں کی باتیں چل رہی تھیں۔ سویرا صحن میں رکھے چھوٹے پودوں کو ترتیب دے رہی تھی کہ ارسم تیزی سے اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ضبط کی تہ جمی ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں وہی غضب تھا جسے کوئی نہ پڑھ سکتا تھا۔ میرے ساتھ آؤ ابھی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ سویرا نے چونک کر سر اٹھایا، کیا ہوا؟ بس چلتی ہو یا میں لے کر جاؤں؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ خاموشی سے پیچھے چل پڑی۔ ارسم تیز قدموں سے حویلی کے پچھلے حصے میں لے آیا جہاں کم آمد و رفت ہوتی ہے۔ اب تم خاموش مت رہنا۔ وہ مڑا اور سیدھا سویرا کی طرف دیکھا۔ احمد سے نایاب کی بات چیت کب سے چل رہی ہے؟ سویرا کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ، مجھے جھوٹ برداشت نہیں۔ ارسم کا لہجہ اور بلند ہوا۔ جو میں نے کل دیکھا وہ اتفاق نہیں تھا، تمہارا کزن اور نایاب کیفے میں بیٹھے تھے۔ سویرا کا سانس اٹک گیا۔ ارسم نے قدم قریب کر لیا، اب سنو، اسے فوراً کہو کہ نایاب سے رابطہ ختم کرے، اور خبردار اگر تم نے داجی یا کسی اور کو اس بارے میں بات کی تو۔ سویرا نے نظریں اٹھائیں، ہونٹ کانپنے لگے، مگر نایاب وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ ارسم کا چہرہ اکڑ گیا۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر آگے بڑھ کر سویرا کا ہاتھ پکڑا اور زور سے کھینچا۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہو۔ اس کی آواز گھبراہٹ میں بدل گئی۔ سویرا نے لب سختی سے بند کر لیے، آنکھیں جھک گئیں۔ کہا نا میں نے، یہ بکواس دوبارہ کی تو زندہ کاٹ دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹا۔ سویرا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ اس نے فقط ایک نظر ارسم پر ڈالی، وہ نظر جس میں خاموشی کے ساتھ کچھ سوال دفن تھے۔ جاؤ یہاں سے ابھی، ارسم نے اشارہ کیا۔ وہ مڑی اور دھیرے دھیرے قدموں سے واپس چل پڑی۔ حویلی کے مرکزی ہال میں لمبی میز پر بزرگ بیٹھے تھے۔ جلال خانزادہ کے دائیں طرف داجی اور بائیں جانب اعجاز خانزادہ بیٹھے تھے۔ رسمی ماحول میں چائے پیش کی جا رہی تھی، میز پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر ایک خاموش اعلان تیار ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جلال خانزادہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ارسم اور نایاب کی شادی آئندہ مہینے ہوگی۔ داجی نے حامی بھری، بالکل ٹھیک سوچا ہے آپ نے، گھر کے اندر کا رشتہ ہے، سب کو قبول ہوگا۔ اعجاز نے سر ہلایا۔ کسی نے مخالفت نہ کی، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ نایاب کیا چاہتی ہے۔ وہ شام جب نایاب کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے سامنے ارسم اور داجی بیٹھے تھے۔ ارسم کے چہرے پر غیر محسوس تناؤ تھا۔ بیٹھو نایاب، داجی نے اشارہ کیا۔ نایاب نے سنبھل کر بیٹھتے ہی کہا، جی۔ جلال خانزادہ کا اعلان اس کے لیے بجلی بن کر گرا۔ تمہاری اور ارسم کی شادی طے ہو گئی ہے، تیاری شروع کر دو۔ نایاب کے حلق میں کچھ پھنس گیا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی، داجان یہ کیسا فیصلہ ہے؟ وہی جو خاندان کے حق میں بہتر ہے، لیکن میری مرضی، میری رائے؟ جلال خانزادہ کی آنکھوں میں سختی ابھری۔ خاندان کی بیٹیاں رائے نہیں دیتی، اطاعت کرتی ہیں۔ نایاب نے ایک نظر ارسم پر ڈالی، وہ خاموش تھا، ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ تائید نہ انکار، بس وہی جامد چہرہ۔ نایاب کے لیے یہ خاموشی سب سے بڑا دھچکا تھی۔ وہ کمرے سے اٹھ کر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے اس نے ساری طاقت کھو دی، فرش پر بیٹھ گئی اور ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ دوسری طرف سویرا باورچی خانے میں چولہا بجھا رہی تھی کہ نایاب کے رونے کی آواز آہستہ آہستہ اس کے کانوں تک پہنچی۔
وہ فوراً باہر نکلی مگر سیڑھیوں سے گزرتے ہوئے رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ نایاب تک اب رسائی ممکن نہیں رہی، دونوں کے درمیان اب رشتہ نہیں۔ عاصم کا نام بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ اس رات حویلی کی خاموشی سناٹے سے مختلف تھی، جیسے کوئی چیز اندر ہی اندر دھماکے کے ساتھ پھیل رہی ہو۔ سویرا نے دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھتے ہی احمد کا پرانا پیغام نکالا، مختصر سادہ الفاظ: اگر نایاب تمہاری بات نہیں سن رہی تو خاموشی بہتر ہے، کچھ لوگ صرف خود سے سیکھتے ہیں۔ سویرا نے کاغذ تہہ کر کے واپس تکیے کے نیچے رکھا اور پھر صحن میں سناٹا پھیل گیا۔ اگلی صبح نایاب ناشتے کی میز پر نہیں تھی اور کسی نے سوال نہیں کیا۔ داجی نے فقط کہا کہ کسی کو بھی اس معاملے پر بات کرنے کی اجازت نہیں، شادی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ سویرا نے چائے رکھتے ہوئے ایک نظر عاصم پر ڈالی۔ وہ نایاب کی غیر موجودگی سے بے نیاز لگ رہا تھا، یا شاید وہ بے نیاز دکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نایاب پورے دن کمرے سے باہر نہ نکلی۔ سویرا دوپہر کو اس کا حال پوچھنے کے لیے گئی، دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ میں سویرا۔ چلی جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ سویرا چند لمحے دروازے کے سامنے کھڑی رہی، پھر آہستہ قدموں سے واپس آ گئی۔ اس کا دل اندر ہی اندر جیسے کچلا جا رہا تھا۔ نایاب اس سے دور ہو چکی تھی اور عاصم وہ شاید کبھی قریب تھا ہی نہیں۔ اس رات جب عاصم باغیچے میں اکیلا بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا، سویرا پانی کا جگ لیے وہاں سے گزری۔ ایک لمحے کو رک گئی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ عاصم نے گردن موڑے بغیر کہا۔ خاموشی چاہیے اور وہ مل رہی ہے۔ سویرا پلٹنے لگی مگر پھر رک کر بولی، نایاب بہت پریشان ہے، وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ عاصم نے نظریں اٹھائیں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں چاہتا ہوں؟ سویرا حیران ہوئی۔ تو پھر خاموش رہو اور جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ عاصم کی آواز میں تھکن تھی۔ سویرا نے کچھ کہنے کی کوشش کی، پھر رک گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ جنگ اب صرف نایاب کی نہیں، محبت ہار رہی ہے، خواہ وہ احمد کی ہو یا سویرا کی۔ شادی کا دن طلوع ہوا تو حویلی کی دیواروں پر رنگ بکھرے ہوئے تھے، صحن میں ریشمی پردے جھول رہے تھے، کچن میں مہمانوں کے لیے دیگیں تیار ہو رہی تھی اور خواتین بیلکونیوں سے جھانک جھانک کر سجاوٹ پر تبصرے کر رہی تھی۔ نایاب کمرے میں بند تھی۔ پچھلے 3 دن سے اس نے کسی سے کھل کر بات نہیں کی تھی، صرف تیاریاں دیکھتی رہی، ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر خود کو اور زیادہ تنہا محسوس کر رہی تھی۔ صبح 9 بجے کے قریب سویرا اس کے کمرے میں گئی۔ دروازہ کھلا تھا مگر نایاب موجود نہیں تھی۔ الماری کا دروازہ کھلا پڑا تھا اور بیڈ کے کنارے پر رکھا موبائل بھی غائب تھا۔ سویرا نے ایک پل کے لیے سانس روک لی، فوراً باہر نکلی، ملازمہ سے پوچھا، نایاب کہاں گئی؟ پتہ نہیں بی بی جی، شاید اوپر والی بیلکنی میں ہو۔ لیکن نایاب وہاں بھی نہیں تھی۔ اب پریشانی واضح ہو گئی تھی۔ 15 منٹ کے بعد عاصم کے فون پر ایک میسج آیا، ایک تصویر جس میں نایاب اور احمد ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے عدالت کے باہر کھڑے تھے۔ کیپشن تھا، محبت جیت گئی، ہم نکاح کر چکے ہیں۔ عاصم نے فون اتنی شدت سے زمین پر مارا کہ اس کی اسکرین چکنا چور ہو گئی۔ نیچے ہال میں شور اٹھا، داجی کے سامنے موبائل رکھا گیا، بزرگوں کی آنکھیں سوالوں سے بھر گئی۔ یہ کیا کیا ہے اس لڑکی نے؟ جلال خانزادہ کے الفاظ ٹوٹتے ہوئے نکلے۔ اعجاز نے گہری سانس لی، ہم رسوا ہو چکے ہیں، اب صرف ایک راستہ ہے۔ داجی نے فوراً کہا، عزت بچانی ہے تو نکاح ہونا ہے، آج کی دلہن نایاب نہیں کوئی اور ہوگی۔ سب کی نظریں سویرا پر جا ٹکی۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی اور پلکیں جھپکنا بھول چکی تھی۔ بلاؤ اسے فوراً، جلال خانزادہ نے حکم دیا۔ کچھ لمحوں بعد حویلی کے پرانے کمرے میں قاضی بیٹھا تھا۔ عاصم کے چہرے پر تھکن، شرمندگی اور غصہ سب ایک ساتھ تھے۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ سویرا کو خاموشی سے سفید لباس میں لایا گیا۔ اس کے قدم لرز رہے تھے، ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے، مگر آنکھوں میں ایک سوال چھپا تھا، کیا یہ قسمت ہے یا سزا؟ قبول ہے، قاضی نے سوال کیا۔ سویرا کی آواز دبی ہوئی نکلی، قبول ہے۔ 3 بار الفاظ دہرائے گئے۔ خاموش گواہوں کے درمیان رشتے کی وہ ڈور بندھی جو کسی کی مرضی سے نہیں، مجبوری سے کھینچی گئی تھی۔ نکاح ختم ہوتے ہی عاصم اٹھا اور بغیر کسی کو دیکھے کمرے سے نکل گیا۔ شام کی ساری تیاریاں ویسی ہی تھیں۔ مہمانوں نے کھانا کھایا، تصویریں کھینچی، مگر دلہن کون تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ بس بات یہ تھی کہ عزت بچ گئی تھی۔ رات کو جب سویرا کو عاصم کے کمرے میں بٹھایا گیا تو وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، چہرے پر سادگی اور آنکھوں میں خالی پن تھا۔ دروازہ کھلا، عاصم داخل ہوا، اس نے دروازہ بند کیا، سویرا کی طرف دیکھا اور سخت قدموں سے قریب آیا۔ تمہیں لگا تمہارا کھیل کامیاب ہو گیا؟ اس نے زہریلی آواز میں کہا۔ سویرا ساکت رہ گئی، وہ سمجھ نہ سکی۔ تم ہی نے نایاب کو بھگایا ہے، تمہارا کزن، تمہاری مدد۔ سب کچھ پلاننگ کا حصہ تھا نا؟ عاصم کی آنکھوں میں سرخ شعلے تھے۔ سویرا نے آہستہ سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ چپ رہو، وہ چلایا۔
تمہاری خاموشی ہی سب سے بڑا ثبوت ہے۔ قریب آیا، ہاتھ سے بازو پکڑا اور سختی سے جھٹکا۔ یاد رکھنا تم میرے لیے کچھ نہیں، صرف ایک بوجھ جو اس خاندان کی عزت بچانے کے لیے ڈھونا پڑا ہے۔ اسے دھکیلتا وہ بیڈ سے اٹھا کر قالین پر پھینک دیتا ہے۔ سویرا نے ہلکی سی کرراہ کے ساتھ سر اوپر اٹھایا۔ میں نے کبھی کچھ نہیں چاہا آپ سے۔ ارسم جھک کر قریب آیا اور غصے سے بولا، اور آپ کچھ نہیں ملے گا، صرف میری نفرت۔ وہ ہر دن تمہارا پیچھا کرے گی۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ دروازہ زور سے بند کر گیا۔ سویرا وہیں قالین پر بیٹھی رہی۔ نہ آنکھ سے آنسو گرے، نہ زبان پر شکوہ آیا، صرف خاموشی چھا گئی۔ اور اس خاموشی سے ایک نئے سفر کا آغاز ہوا، ایک ایسا سفر جس میں محبت نہیں، صرف الزام اور انتقام تھا۔ نکاح کو 3 دن ہو چکے تھے، مگر بے رخی تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ صبح کے وقت ارسم نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں پکارا، ناشتہ کیوں نہیں رکھا ابھی تک؟ سویرا نے نظریں جھکا کر کہا، کچن سے لا رہی تھی، آپ جاگے ہی نہیں تھے، میرے جاگنے کے انتظار میں رہو گی یا بیوی ہو کر ذمہ داری نبھاؤ گی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل زور سے میز پر پٹخا۔ سویرا چپ چاپ واپس پلٹی، ٹرے اٹھائی، ٹرے میز پر رکھتے ہی ایک چائے کا کپ ہلکا سا جھکا، کچھ قطرے قالین پر گرے۔ یہ کیا بکواس ہے، تمہیں چائے بنانی بھی نہیں آتی؟ ارسم نے کپ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ چائے کے چینٹے سویرا کے دوپٹے پر پڑے، مگر وہ خاموش کھڑی رہی۔ بولتی کیوں نہیں؟ زبان کٹ گئی ہے کیا؟ ارسم چلایا، معافی چاہتی ہوں۔ سویرا کی آواز دھیمی اور کپ کپاتی تھی، مت چاہو معافی، تمہارا ہر دن میرے لیے عذاب ہے۔ اگر دادا نہ ہوتے نا تو تمہیں اس گھر میں ایک دن بھی نہ رکھتا۔ کمرے سے باہر نکلتے وقت اس نے دروازہ زور سے بند کیا۔ کمرے کی کھڑکیاں لرز گئیں۔ نیچے صحن میں موجود ملازموں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ وہ جانتے تھے کہ اس دروازے کے پیچھے اب صرف خاموشی اور تذلیل کی باز گشت رہ گئی ہے۔ رات کو ارسم دیر سے کمرے کا دروازہ کھلتے ہی بولا، کپڑے کہاں ہیں میرے؟ کپڑے الماری میں لٹکائے ہیں، استری کر دی۔ کون سی عقل سے استری کی ہے؟ کالر کا فولڈ دیکھو، ایسے کپڑے پہن کر کون جائے گا آفس؟ اس نے قمیض اٹھا کر سویرا کے چہرے پر دے ماری۔ تمہیں بس بیٹھنا آتا ہے، کام کرنا کب سیکھو گی؟ وہ تیزی سے قریب آیا، بازو پکڑ کر جھٹکا دیا، جب تک میرے نام کے ساتھ جڑی ہو تب تک یہ تماشے نہیں چلیں گے۔ سویرا نے خود کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی، صرف ایک سرد آہ بھری، میں نے تو آپ کا نام کبھی مانگا ہی نہیں تھا۔ یہ جملہ ارسم کو تب دلا گیا۔ اس نے دھکا دیا، سیدھی دیوار سے جا لگی، تھوڑی دیر تک زمین پر بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ کے کنارے جا بیٹھی۔ اگلے دن اس کے بازو پر نیل کا واضح نشان تھا، مگر کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا۔ داجی نے سر درد کا بہانہ سمجھا، باقی سب خاموشی سے گزر گئے۔ حویلی کی عورتیں اپنی دنیا میں مصروف تھیں اور مرد خاموشی کو غیرت کی علامت سمجھتے تھے۔ ملازم بات کرنے سے ڈرتے تھے اور سویرا وہ صرف دن گن رہی تھی کہ کب وقت بدلے گا یا کب یہ وقت ختم ہوگا۔ وہ سب کچھ سہ رہی تھی، بدسلوکی، بے عزتی، مار، شوہر کا جسمانی خواہشات کی تکمیل میں زبردستی کرنا، الزامات، مگر کسی سے شکوہ نہ کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں کسی کو سننے کی فرصت نہیں۔ حویلی میں سب کی آنکھیں کھلی تھی لیکن سب نے دیکھنا بند کر دیا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ سویرا کی طبیعت کچھ دنوں سے عجیب تھی، سر درد، متلی، بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی یہاں دکھ بتانے سے دکھ کم نہیں ہوتے، صرف انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اس دن وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب اچانک اس کی آنکھ کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جسم لڑکھڑایا اور ہاتھ سے کیتلی چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ شور سن کر ملازمہ بھاگ کر آئی، بی بی جی خیریت؟ سویرا نے بمشکل سنبھلتے ہوئے کہا، بس سر گھوم رہا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ اسی شام ارسم گھر آیا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھا سویرا بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے۔ اب کیا بہانہ ہے؟ اس کی آواز میں شک بھرا طنز تھا۔ طبیعت خراب ہے، سویرا نے آہستگی سے کہا۔ ڈرامے بند کرو، کام سے بھاگنے کا نیا طریقہ نکالا ہے تم نے۔ وہ بیڈ کے پاس آیا اور کمبل زور سے کھینچا۔ اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے، یہ سب برداشت نہیں کروں گا روز روز۔ سویرا نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اگلی صبح ارسم اسے شہر کے ایک پرائیویٹ کلینک لے گیا۔ چند ٹیسٹ ہوئے اور نرس نے رپورٹس ڈاکٹر کے ہاتھ میں دی۔ ڈاکٹر نے ارسم کی طرف دیکھا، مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ چند لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سویرا نے بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھا اور پھر ارسم کی طرف۔ ارسم نے بغیر مسکرائے سوال کیا، یہ کنفرم؟ جی بالکل، 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ ارسم نے سر جھٹکا، اسے نکالنا ہے فوراً۔ ڈاکٹر چونکا، معذرت لیکن اس مرحلے پر اسقاط خطرناک ہو سکتا ہے۔ مجھے خطرے سے کوئی غرض نہیں، بس اس کا وجود ختم ہونا ہے۔ سویرا نے دھیرے سے کہا، یہ بچہ میرا بھی ہے، آپ کو حق نہیں۔ ارسم کا لہجہ بلند ہوا، مجھے ہر حق ہے،
یہ سب اتفاق نہیں تھا، تم نے جان بوجھ کر کیا تھا کہ اپنی جگہ پکی کر سکو۔ وہ کلینک سے سیدھا گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ راستے میں مسلسل خاموشی رہی، مگر سویرا کی آنکھوں میں وہ شور تھا جو الفاظ میں نہیں آ سکتا تھا۔ گھر پہنچنے پر داجی نے دونوں کو آتا دیکھا۔ ارسم کے تیز چال اور سویرا کی پس مردگی نے سب بتا دیا۔ کیا ہوا؟ داجی نے دروازے پر ہی پوچھا۔ یہ حاملہ ہے، ارسم نے بنا کسی لچک کے جواب دیا۔ داجی اور ارسم کے والدین چونک گئے، مگر اگلے ہی لمحے داجی نے کہا، تو یہ خوشی کی خبر ہے؟ چہرے ایسے کیوں ہیں جیسے ماتم ہوا ہو؟ ارسم تلخی سے بولا، یہ سب ایک چال ہے، میں یہ بچہ نہیں رکھنا چاہتا۔ ارسم کے والد نے آگے بڑھ کر کہا، کیا آپ بک رہے ہو؟ خاندان کا وارث ہے، خون ہے ہمارا، یہ فیصلہ تم اکیلے نہیں کر سکتے۔ داجی نے سخت لہجے میں کہا، یہ بچہ پیدا ہوگا، بات ختم۔ ارسم چپ چاپ پلٹ کر اندر چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے رحمی کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی چھلکنے لگی تھی۔ چند دن بعد خاندان میں یہ خبر عام ہو چکی تھی۔ داجی نے سویرے کے لیے الگ خوراک اور آرام کا انتظام کروایا، مگر ارسم کا رویہ وہی رہا، کبھی بات نہ کرتا، کبھی بات کرے تو طنز، کبھی رات کو کمرے میں آئے تو سرد نگاہوں سے دیکھے بغیر نکل جائے۔ ایک روز سویرے کی طبیعت پھر خراب ہوئی، اسے اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے سختی سے آرام کا مشورہ دیا۔ گھر واپس آ کر وہ بیڈ پر لیٹی تھی کہ ارسم کمرے میں داخل ہوا۔ چند فائلیں ہاتھ میں تھیں۔ میٹنگ ہے میری، تمہاری بیماری سے وقت نہیں نکلتا۔ سن لو، بچہ اگر پیدا ہو بھی گیا تو تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، سویرا نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ سب سننے کی طاقت ختم ہو گئی ہے میرے اندر، مگر شاید خدا سب سن رہا ہے۔ ارسم رکا، ایک نظر اس پر ڈالی، مگر کچھ کہے بغیر نکل گیا۔ باہر موسم بدلا ہوا تھا، بارش کی پہلی بوندیں زمین پر گری تھیں اور اندر ایک ماں زخموں کے ساتھ آنے والی زندگی کو سینے سے لگا رہی تھی۔ تنہا صبح کا وقت تھا، حویلی کی فضا معمول سے مختلف تھی۔ ملازمہ دروازے پر پڑا لفافہ لے کر اندر آئی، جس پر فقط ایک نام لکھا تھا، جلال خان زادہ۔ لفافہ کھولا گیا، اندر ایک سادہ سا خط تھا جس میں نایاب اور احمر کی واپسی کا اعلان تھا، ساتھ میں معذرت اور ملاقات کی درخواست۔ یہ خبر داجی تک پہنچی تو انہوں نے سب کو ہال میں جمع کیا۔ ارسم صوفے پر بیٹھا تھا، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں، آنکھوں میں وہی پرانا غصہ تھا۔ وہ واپس آنا چاہتے ہیں، معافی مانگنے کے لیے۔ داجی نے بات مختصر رکھی۔ معافی؟ ارسم کی آواز میں زہر تھا۔ کیا خیال ہے انہیں گلدستے دے کر استقبال کریں؟ بیٹا، خون کے رشتے ہیں، داجی نے کہا۔ رشتہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جب انہوں نے حویلی کی عزت رون دی تھی۔ ارسم اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جلال خان زادہ نے ارسم کی طرف دیکھا۔ تمہاری ناراضگی وجہ ہے، مگر خون کے رشتے کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی بات سنیں۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ دوپہر کو نایاب اور احمر حویلی آئے، وہی دروازہ، وہی صحن، مگر فضا میں ایک اجنبیت۔ نایاب کی آنکھیں بھر آئیں جب داجی سامنے آئے۔ معاف کریں، ہم غلط تھے، بہت کچھ کھو دیا ہے۔ داجی نے ہاتھ اٹھا کر رکنے کا اشارہ کیا۔ تمہارے ماں باپ نہیں، مگر یہ دروازہ کھلا ہے، بات کرو گے تو سنی جائے گی، مگر فیصلہ جلدی نہیں ہوگا۔ تبھی ارسم کمرے سے نکلا، اس کے چہرے پر غصے کی پرانی چادر تن گئی تھی۔ اس نے سیدھا احمر کی طرف قدم بڑھائے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی واپس آنے کی؟ صرف معافی مانگنے آیا ہوں ارسم، اور اگر میں کہوں تمہیں معافی نہیں چاہیے، صرف سزا، تو قبول ہے، بس نایاب کو کچھ نہ کہنا۔ ارسم نے جیب سے پستول نکالا۔ تمہیں لگا میں صرف بات کروں گا؟ نایاب چیخ اٹھی۔ ارسم نہیں۔ احمر پیچھے ہٹنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک آواز گونجی، ارسم نہیں، سویرا تھی۔ سویرا نے ایک لمحے کے لیے آگے بڑھ کر احمر کے سامنے آ کر خود کو حائل کر دیا۔ اس کے دائیں کاندھے میں سوراخ ہو گیا، خون بہنے لگا، شور، چیخیں، ہڑبونگ، سب کچھ لمحوں میں ہوا۔ ارسم ساکت کھڑا رہ گیا، پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور زمین پر جا گرا۔ سویرا، وہ بڑبڑایا، یہ تم نے کیا کیا؟ زمین پر خون پھیل رہا تھا۔ ملازم گاڑی نکالنے دوڑے۔ ارسم خود جھک کر سویرا کو اٹھانے لگا۔ میں نے تمہیں نہیں بلایا تھا، تمہیں کیا ضرورت تھی آگے آنے کی؟ اس کے الفاظ کپ کپا رہے تھے۔ سویرا نے سانسیں اکھڑ رہی تھی، کیونکہ اگر تم گولی چلاتے اور میں نہ آتی تو تم ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتے۔ ارسم نے اسے گاڑی میں بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اسپتال کی طرف گاڑی دوڑائی۔ پورے راستے اس کے دماغ میں شور تھا، ماضی کی تمام باتیں ایک ایک کر کے لوٹ رہی تھی، اس کی ہر سخت بات، ہر بدسلوکی، اور آج کی گولی۔ اسپتال پہنچ کر وہ چیخا، ایمرجنسی، جلدی کرو، خون بہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً آپریشن تھیٹر منتقل کیا۔ نرس نے باہر کھڑے ارسم سے معلومات لی۔ وہ ایک لفظ نہیں بول سکا، بس ہاتھ تھامے کھڑا رہا۔ انتظار گاہ میں وقت جیسے رک گیا۔ داجی، ارسم کے والدین اور چند خاندانی افراد بھی آ چکے تھے۔ نایاب نے احمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔
आंखों में आंसू थे। ये सब मेरी जिद का नतीजा है। अहमद ने कुछ न कहा, बस उसके कंधे पर हाथ रखा। अरसिम कुर्सी पर गुमसुम बैठा था, उसका चेहरा अब खाली था। वो गुस्सा, वो तकब्बुर सब कहीं छुप चुके थे। 2 घंटे बाद दरवाज़ा खुला, डॉक्टर बाहर आया। गोली कांधे के करीब लगी थी। खुशकिस्मती से जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन चंद दिन आराम ज़रूरी है। अरसम ने शुक्र का सांस लिया और बेख्तियार आंखें बंद कर ली। जब वो सवेरा के कमरे में दाखिल हो, वो बेड पर लेटी थी, आंखें नीम वाती, चेहरा जर्द मगर पुरसुकून। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, फिर भी तुमने अपनी जान दी मेरी हिफाजत के लिए। अरसिम की आवाज़ भारी थी। सवेरा ने निगाहें उठाई, हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ये फैसला मोहब्बत ने नहीं किया, इंसानियत ने किया। अरसम ने उसका हाथ थामा। मैं शायद कभी अच्छा शौहर नहीं बन सका, लेकिन आज एहसास हुआ तुम जैसी औरत को ठुकराना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर बारिश होने लगी, जैसे वक्त ने पहली बार किसी पर रहम किया हो। सवेरा अस्पताल से वापसी पर जिस्मानी तौर पर तो बेहतर हो रही थी, मगर जहनी तौर पर एक अलग जंग का आगाज़ हो चुका था। हवेली में अब सब का रवैया नरम था। दादी, अरसम के वालिदैन, यहाँ तक के नायाब भी रोज़ हाल पूछने आती थी, लेकिन अरसम वो अब अक्सर खामोश रहने लगा था। उसकी मौजूदगी सवेरा के लिए बोझ नहीं रही, लेकिन वो मौजूदगी में खाली खाली सी थी। एक दिन जब सब बाहर थे और सिर्फ सवेरा और अरसम लाउंज में बैठे थे, सवेरा ने यकदम कहा, मुझे आपसे बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अरसम ने नज़रें नहीं उठाई। कहो, मैं तलाक चाहती हूँ। अरसम की गर्दन एकदम सीधी हुई। उसने निगाहें उस पर गाड़ दी। क्या कहा तुमने? जो सुना है वही। मैं मज़ीद ये रिश्ता नहीं निभा सकती। अरसम उठा, कमरे में चंद कदम चला, फिर रुका। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या? सवेरा ने सवाल किया। बेटे की कस्टडी मेरे पास होगी, वो मेरे साथ रहेगा, तुम नहीं रह सकती। सवेरा खामोश हो गई। उसकी आंखें एकदम नम हुई। ये कैसे मुमकिन है? मैं माँ हूँ और मैं बाप। अरसम ने सख्त लहजे में कहा, अगर रिश्ता ख़त्म करना है तो सब ख़त्म करो, बेटे समेत। कमरे में सन्नाटा छा गया। सवेरा आहिस्ता से उठकर वहाँ से निकल गई, मगर उसके कदमों में वो हल्की सी लर्जिश थी जो किसी माँ के अंदरूनी बिखराव को जाहिर करती है। अगले दिन वो दादी के कमरे में गई। आपसे एक इल्तिजा है। दादी ने सर उठाकर देखा। कहो बेटी। मैं तलाक का फ़ैसला वापस लेना चाहती हूँ, लेकिन क्या? अरसम के साथ नहीं रहना चाहती। मैं बेटे के साथ अलग कमरे में शिफ्ट होना चाहती हूँ। दादी ने गौर से उसकी आंखों को देखा, फिर आहिस्ता से कहा, ठीक है, लेकिन ये वक्ती जिद ना हो। माँ बाप के दरमियान खामोशी दीवार बच्चे की तरह दिल पर हमेशा के लिए निशान छोड़ती है। अगर वो दीवार माँ के ज़ब्त से बने तो बच्चा कम अज़ कम महफूज रहता है। सवेरा ने जवाब दिया। उसी शाम उसने बेटे का बैग तैयार किया, उसका झूला, उसके कपड़े और वो नन्ही सी बोतल जो रोज़ रात को पकड़कर सोता था। अरसम लाउंज में बैठा अखबार देख रहा था जब मुलाजमा ने आकर इत्तला दी, बीवी जी अपना सामान लेकर पुराने कमरे में जा रही हैं बेटे के साथ। अरसम ने कोई जवाब न दिया, सिर्फ अखबार तय करके मेज़ पर रखा और आंखें बंद करके कुर्सी से टेक लगा ली। उस सवेरे का कमरा खामोश था। बेटा पास सो रहा था। उसके नन्हे हाथ पर अपनी उंगली रखकर सोच रही थी, कभी तुम्हारे बाप की उंगली थामी थी, आज तुम्हारी थामी है, फ़र्क सिर्फ दर्द का है। अरसम ने रात के 2 बजे मुलाजमा को बुलाकर कहा, जाके सवेरा से कहो बेटा मुझे भेज दे, मैं आज उसके साथ सोना चाहता हूँ। मुलाजमा हैरान हुई। जी साहब, मगर जाओ कह दो। सवेरा ने जवाबन पैगाम भेजा, कह देना वो खुद आकर ले जाए। अरसम उठा, लंबे कदमों से सहन पार किया और दरवाजे पर पहुंचकर हल्की सी दस्तक दी। सवेरा ने दरवाज़ा खोला। अब क्या है? बेटा चाहिए मुझे, सो रहा है। उसने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, ले जाऊंगा। वो चुप रही, फिर पीछे हटी। अरसम अंदर आया, बेटे को गोद में लिया और दरवाजे के पास रुका। सिर्फ बच्चा ले जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं। मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। सवेरा का लहजा स्पाट था। सुबह जब वो कमरे में गया, बेटा गोद में था और वो नीम जागी हुई हालत में दरवाज़ा खोलने लगी। सो रहा है? उसने आहिस्ता से पूछा। हाँ, लेकिन आज से इसकी नींद मेरे कमरे में होगी। तुम्हारी खैर मौजूदगी से बेहतर है कि वो मेरे साथ रहे। अरसम ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर ज़बान रुक गई। वो पलट कर चला गया, मगर दिल में कुछ चुभने लगा। हवेली की फ़िज़ा बदली बदली सी थी। वक्त ने अपनी चाल धीमी कर ली थी और लोगों के रवैयों ने रुख। सवेरा का कमरा अब खाली नहीं रहता था। अक्सर वहाँ अरसम किसी न किसी बहाने आ निकलता। कभी कहता, बेटे ने दूध नहीं पिया, तुम्हारी आवाज़ सुननी है। कभी कहता, उसे नींद नहीं आई, हाथ पकड़कर सोता है। एक रात जब सवेरा बेटे के साथ बैठकर कपड़े तय कर रही थी, अरसम अंदर आया। क्या बात है? सवेरा ने आंखें नहीं उठाईं। बेटे के पैर पर सुर्ख निशान है, दिखाओ ज़रा। सवेरा ने गोद में सोते हुए बच्चे को देखा। ये तो सिर्फ चादर का निशान है, सोते वक्त पैर दबे होंगे।
तुम चादर अच्छे से नहीं लपेटती। कोशिश करती हूँ इंसान हूँ, रोबोट तो नहीं। अरसद ने पहली बार आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, पता है तुम्हारी नाराज़गी भी दलील से होती है। अजीब लगता है पर अच्छा भी। सवेरा ने हैरानगी से कहा, अब अच्छे लगती हूँ? हाँ शायद, पहले भी लगती थी, मैं मानता नहीं था। कमरे में खामोशी फैल गई। बीच में सिर्फ बेटे की सांसों की आवाज़ थी जो हल्की थी। उसी शाम जब अरसम बागीचे में बेटे को झूला झुला रहा था, दाजी करीब आया। अरसम ने धीरे धीरे से कहा, कुछ रिश्ते वक्त के साथ समझ आते हैं, कुछ एहसास देर से होते हैं। दाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बस देर हो, अंधी नहीं। तुम वक्त पर जाकर अगली सुबह सवेरा किचन में नाश्ते के लिए दही तैयार कर रही थी जब अरसम दाखिल हुआ। तुम्हारे हाथ की चाय पिए हुए ज़माना हो गया। सवेरा ने झटके से कहा, आपको चाय पसंद भी थी कभी? नहीं थी, लेकिन अब है। शायद जायका नहीं, बनाने वाले से जुड़ी है। सवेरे ने बर्तन धोते हाथ रोक लिए। एक लम्हे को कुछ कहना चाहा, फिर चुप हो गई। चंद दिन ऐसे ही गुजरे, छोटे छोटे जुमले, नज़रों की ठंडक और खामोशी में इत्मीनान आता गया। और आज जब अरसम दरवाजे पर आया और बोला, बेटा आज तुम्हारे साथ नहीं सोता, सिर्फ तुम्हारी बात सुनने आया हूँ। सवेरा ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। अरसम ने आकर बेड के किनारे बैठते हुए कहा, एक बात कहना चाहता हूँ, मुकम्मल सुनना जी। तुम्हें जिस दिन गोली लगी थी, मैंने मरने से ज़्यादा तुम्हारा चुपचाप आगे जाना महसूस किया। उस समय मैंने पहली बार अपने आप को कमज़ोर पाया, और जब तुम्हें बेटे के साथ कमरे में जाते देखा तब जाना कुछ रिश्ते छीन कर नहीं जीते, जीत कर समेटे जाते हैं। सवेरा ने नज़रें झुका लीं। और अब आपको लगा जीतने का वक्त आ गया है? नहीं, माफ़ी मांगने का वक्त है। अरसम ने हाथ आगे बढ़ाया। अगर तुम हाथ थामोगी तो मैं फिर से वो शख्स बनना चाहूँगा जो तुम्हारे काबिल हो। सवेरा ने बहुत देर तक हाथ आगे बढ़ाया। शर्त है, एतमाद कभी टूटे ना। 2 हफ्ते बाद जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा, मुबारक हो, आप फिर से माँ बनने वाली हैं। तो अरसम की मुस्कुराहट में वो सुकून था जो शायद बरसों के बाद आया था। वो खुशखबरी पूरी हवेली में फैल गई। दादी ने दुआ की। अरसम की माँ ने गले लगाकर मुबारकबाद दी। सवेरा की आंखों में पहली बार रोशनी झलकी जो अंदर से आई थी। अब हवेली में हर सुबह का आगाज़ बेटे की हंसी से होता, हर रात अरसम की दुआ के कलमात। एक दिन नायाब और अहमर हवेली आए, सर झुकाए शर्मिंदा से। सवेरा सामने आई। नायाब ने हाथ जोड़ दिए। अगर काबिल माफ़ी हूँ तो माफ़ कर दो। मैंने कभी तुम्हें बहन नहीं समझी, लेकिन तुमने मेरे लिए गोली खाई। सवेरा ने हाथ थाम लिया। जो रिश्ते खून से जुड़े होते हैं उनमें अना की गुंजाइश नहीं होती। तुम्हें माफ़ किया। हवेली में पुरसुकून लम्हे फैल गए थे। वो दीवारें, वही आंगन, लेकिन उनमें अब शिकायतों की बाज गश्त नहीं थी। एक दोपहर जब अरसम और सवेरा लॉन में बैठे थे और बेटा झूले पर खेल रहा था, अरसम ने आहिस्ता से कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिसे मैंने बेनाम किया वो मेरे वजूद को मुकम्मल कर देगी। सवेरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो सब्र करे कुदरत उसके हक़ में सबसे ज़्यादा अच्छा फैसला करती है। और हवेली की पुरानी दीवारों पर हर जुमला जैसे जीत हो गया था।